بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حفظ قرآن کرنے کے لیے جو حفظ قرآن کرنے ہیں، جو اپنا سبق یاد کرتے ہیں، ان کے لیے کہ کون سی جگہ کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، یعنی کون سی جگہ پر ہم بیٹھے، کیسی جگہ ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم بیٹھ کر اگر اپنے سبق کو یاد کریں تو ہمیں بآسانی سبق یاد ہو جائے۔ کیونکہ بعض طلباء کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ سبق یاد کرتے ہیں تو وہ جہاں دل کرتا ہے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے دل کرتا ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہر ایک کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک کوئی ضروریات ہوتی ہیں، یعنی اس کی شرائط ہوتی ہیں۔ تو سبق یاد کرنے کی جو سمجھنے کی کچھ شرائط ہے، اگر ان شرائط کو آپ پورا کریں گے تو آپ کو سبق جلدی یاد ہوگا، اچھا یاد ہوگا اور پختہ یاد ہوگا آپ کو۔ کیونکہ دیکھیں جب نماز کی جو شرائط ہے، اگر نماز کے شرائط نہ پائے جائیں نماز پڑھنے میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی شروع ہی نہیں ہوگی نماز، آپ کی جو شرائط اگر نماز میں نہ پائی جائے۔ تو اسی طریقے سے سبق یاد کرنے کے اندر بھی یاد رکھیے گا کچھ شرائط ہے، کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں، ضروری باتیں ہیں۔ اگرچہ یہ شرائط لازم نہیں ہے کہ آپ پر فرض و واجب نہیں ہے کہ یہ شرائط آپ پر لازم ہے، فرض و واجب ہے، ضروری ہے، یعنی آپ نے نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک آپ کو بس صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ اس کے لیے ضروری چیزیں، یہ ضروری باتیں ہیں کہ جس پر ہمیں سبق یاد کرنے سے پہلے لازمی طور پر عمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنی نیت میں اخلاص رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں جو سبق پڑھ رہا ہوں، میں جو قرآن حفظ کرنے لگا ہوں، جو حفظ کرنے کا میں حفظ کرنے جا رہا ہوں، میں قرآن کو حفظ کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے میں حفظ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگوں میں واہ واہ جانے کے لیے یا حافظ قرآن کہلانے کے لیے میں حفظ نہیں کر رہا۔ تو شروع سے آخر تک آپ کی یہ پہلی بات تو ہمیں نیت ہماری صاف ہونا چاہیے، کیونکہ نیت صاف تو منزل آسان۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگا تو پھر آپ کی منزل بھی مشکلات سے گھری ہوئی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا سبق یاد کرنا ہے تو آپ نے جگہ کا انتخاب ایسی جگہ پر کرنا ہے آپ نے کہ جہاں پر آپ کو شور و شرابہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ شور و شرابہ نہ ہو، کوئی شور و غل نہ ہو، اور لائٹ کا بھی انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں اندھیرے میں بیٹھ کر آپ یاد کریں، جس سے آپ کی آنکھوں پر اثر پڑے گا، جس سے آپ کی روشنی آنکھوں کی کم ہونے کا اندیشہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ آپ نے ایسی جگہ پر آپ نے اپنے سبق کو یاد کرنا ہے جہاں پر روشنی کا اچھا انتظام ہو، اور تنہائی میں ہو سکے تو بیٹھ کر یاد کریں، کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور آپ کے پاس موبائل ہو تو اس کو سوئچ آف کر دیں، آپ بند کر کے رکھ دیں، اپنے پاس رکھیں ہی نہیں اس وقت جب آپ سبق یاد کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے ہوتا کیا ہے، جب آپ سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کوئی میسج آ جاتا ہے، یا پھر آپ اپنا نیٹ کھول کر، اپنا نیٹ کھلا ہوا اور آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا، کوئی ایس ایم ایس آیا تو آپ اس میں لگ گئے۔ اب سبق یاد کرتے کرتے آپ کو جو ردھم تھا، آپ کو جو چل رہی تھی کنٹینیوس آپ کا یاد کرنے کا سلسلہ، وہ آپ کا رک جائے گا۔ جب وہ رک جائے گا تو پھر آپ کا ذہن یہاں سے ہٹ کر وہاں لگ جائے گا۔ آپ نے پورا اپنا ذہن یہاں پر لگا دینا ہے، اپنے سامنے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں، ہر جگہ سے آپ نے بالکل وہ جانا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، ایسا بن جانا ہے آپ کو کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، آپ اکیلے ہی بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ کی کتاب، آپ کا قرآن آپ کے سامنے، بس آپ کو پورا ذہن آپ نے اس پر لگا دینا۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کو سبق کتنا کیسے جلدی یاد ہوگا۔ اور یہ ہے کہ آپ نے کوشش کریں کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے، جب یہ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے قبلہ رو ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بادب بانصب بے ادب بے نصب، جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم خود پائیں گے۔ کیونکہ ایک قول ملتا ہے، ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ دو شخص سے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، ایک تو ماشاءاللہ بہت بڑے محدث بن گئے اور ایک اسی جگہ پر اپنی جگہ پر رہے، یعنی انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جب تجربہ کیا، جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا جو بڑے محدث بنے، جنہوں نے ایک اپنا نام کمایا، ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی یاد کیا کرتے تھے وہ اپنے معاملات یعنی قبلہ رو ہو کر پڑھا کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا، اور دوسرے تو وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ کہ قبلہ رو ہو کر آپ پڑھیں گے، اپنے سبق کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو برکتیں خود ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ کوشش کریں جتنا ہو سکے دو زانو بیٹھ کر آپ یاد کریں، ورنہ چار زانو بیٹھ کر یاد کریں، کوشش کیا کریں دو زانو بیٹھ کر یاد کریں۔ پورا آپ اہتمام کریں، قرآن آپ نے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اہتمام کر کر آپ بیٹھے، اور آپ کو بار بار اٹھنے کی حاجت نہ ہو۔ کوشش کریں کہ اپنا پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لے کہ آپ کو بار بار اٹھ کر جانا نہ پڑے۔ آپ نے دیا ہے کہ آدھا گھنٹہ مجھے یاد کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے یہاں پر، اپنا اسنجے حاجات سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کر پانی اپنے پاس رکھ کر آپ نے بیٹھنا، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا، اور آپ نے کنٹینیوسلی یاد کرنا ہے۔ آپ اس طرح یاد کر کر دیکھیں انشاءاللہ سبحانہ، پھر دیکھیں آپ کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے، آپ کے سبق میں کیسے پختگی آتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو جلدی بھی یاد ہوگا۔
تو یہ سارے کام آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو سبق جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بھی ہم اس طرح کے ٹپس سے آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے. اس سے پہلے بھی ہماری الحمدللہ اس پر کافی ساری ویڈیوز بنی ہیں. تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. انشاءاللہ آپ تک اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہے گی.